آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکی کانگریس نے 95 ارب ڈالر کا بل منظور کیا ہے اسرائیل اور یوکرین وار کے لیے۔ اس وقت اس بل کا پیش کیا جانا ساری دنیا کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تب اس وقت تمام دنیا وابیلا کر رہی ہے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ بار بار آوازیں بلند کی جا رہی ہیں کہ فلسطین اسرائیل وار بند ہونی چاہیے، وہاں پہ امن قائم ہونا چاہیے، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے، اور جو وہاں متاثرین ہیں ان تک جو ہے وہ ساری دنیا کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ لیکن ان حالات میں امریکی کانگریس نے جو 95 ارب ڈالر کی خطیر رقم کا بل پیش کیا اور کثرت رائے سے منظور کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو صہیونی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جہاں جنگ طویل ہو، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو سکے اور امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ امریکن پالیسی ہے کہ وہ ملکوں کو جنگوں میں انگیج کر کے رکھتا ہے، اور اسی بل کے اندر تائیوان کے لیے 8 ارب ڈالر رکھے گئے ہیں۔ حالانکہ تائیوان کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے، نہ وہ کوئی کسی جگہ پہ ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور چائنا کے انگیج تیار کرنا، یہ مقاصد ہیں امریکہ کے۔ اس حالات ساری دنیا کے اندر اس بل کو لے کے سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر پیوٹن جو کہ قازقستان میں ایک کانفرنس میں تھے، انہوں نے مسلم ممالک کے نام ایک خط لکھا کہ اگر امریکہ اس طرح کے کوئی سٹیپ لیتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی رشیا واضح طور پر اور کھلا طریقے سے امریکہ کے خلاف امریکن پالیسیوں کو کنڈیم کر رہا ہے، اور ان کے خلاف امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اپنے بیان دے رہا ہے، اور ان کو جنگی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے بھی امریکہ کے خلاف ریزسٹنس کر رہا ہے۔ جس طرح سے یوکرین وار ہوئی، اصل مقصد یہ تھا یوکرین وار کے اندر کہ یوکرین کوئی اتنا بڑا سٹیٹس نہیں ہے، صرف مقصد یہ تھا کہ رشیا کو کمزور کیا جا سکے، لیکن رشین بجائے کمزور ہونے کے اور زیادہ مضبوطی سے رشیا جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اب یہ جو امداد ہے، اگر اس بل کے کنٹینٹس کو ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جو 9.2 بلین ڈالرز جو ہیں وہ اسرائیل کو صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر دیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد جو ہے وہ انسانی فلاح و بہبود ہے۔ جیسا کہ اس بل میں لکھا ہوا ہے 9.2 بلین ڈالر فار ہیومینیٹیرین پرپز انکلوڈنگ غزہ اسٹرپ اینڈ دا آکوپائڈ ویسٹ بینک۔ اور ساتھ ہی مزے کی بات یہ ہے کہ اس بل کے اندر جو یونروا اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے جو کہ فلسطینیوں کی امداد کرتا ہے، اس کو پروہبٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کی امداد بند کر دی گئی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی امداد نہ کر سکے۔ The bill stipulates that funding for the UN Agency for Palestine Refugees UNRWA is prohibited۔ تو یہ دوہرا معیار امریکہ کا سامنے آ رہا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو جیسے شخص کے جو ہے وہ 26 ارب ڈالر کی خطیر رقم دی جانی چاہیے، جو تقریباً 50,000 فلسطینیوں کا قاتل ہے۔ اس وقت فلسطین کے اندر 50,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں کثیر تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، اور اس کے ہاتھ میں 26 ارب ڈالر اسرائیل کو ان حالات میں دے دیا جانا اور نیتن یاہو جیسے شخص کو دے دیا جانا، تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اسرائیلیوں کی فل سپورٹ کر رہا ہے، اور کسی طور پر بھی وہ جنگ بندی نہیں چاہتے، اور جو صہیونی ہے ان کا یہ خواب ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو، تو وہ اس کے لیے اس کے مطابق آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس جو امداد دی گئی ہے اس کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 رفع آپریشن مکمل کیا جا رہا ہے، نمبر 2 ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، نمبر 3 لبنان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جاری کی جائے گی۔ تو یہ مقاصد ہے 95 ارب ڈالر کی خطیر رقم جو اس وقت امریکی کانگریس نے منظور کی ہے اس جنگ کو طویل کرنے کے لیے۔ تو اس دوران جو ہے رجب طیب اردوان اور اسماعیل ہانیہ کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے استنبول میں، اور جو ہے حماس وہ اپنی پوری قیادت وہاں استنبول میں شفٹ کرنے جا رہا ہے۔ اردوغان کی جو حیثیت ہے وہ اس وقت بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اور جو الیکشن ہارنے کے بعد رجب طیب اردوغان ہے وہ ایک نیا رجب طیب اردوغان کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ اس نے حماس قیادت کے ساتھ ملاقات کی ہے، 12 سال بعد عراق کا دورہ کیا جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور اسی طرح جارڈن کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی استنبول پہنچا ہوا ہے۔ تو تمام کی تمام جو ہے اس وقت توجہ کا مرکز ترکی بنا ہوا ہے، چونکہ قطر کے اوپر جب اسرائیل حماس کی قیادت وہاں موجود تھی تو قطر کے اوپر پریشر آ رہا تھا مختلف لوگوں سے، مختلف جگہوں سے، دنیا سے، کہ آپ حماس کو وہاں سے جو ہے ان کو نکال دیں۔ لیکن رجب طیب اردوغان جو ہے وہ چونکہ ترکی اس وقت یورپی یونین کا حصہ بھی ہے، اور تمام ٹریڈ اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے یورپ کی جو ہوتے ہیں وہ ترکی اس میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے، تو ترکی کی حیثیت اس وقت بہت اہم ہو گئی ہے۔
اسماعیل ہانیہ اور رجب طیب اردوغان کی ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹ استنبول کی طرف سے آیا ہے اس میں اسرائیل کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگانی شروع کر دی ہیں اور ایک سٹیپ وائز انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ان کے ٹریڈ کے اوپر پابندی لگا دی جائے، ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ محدود کر دیے جائیں۔ تو یہ ترکی کی جانب سے اس وقت استنبول ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح جو پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات ہیں اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ایرانی جو پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی وہ پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس ٹینس سچویشن میں ایران کی پاکستان کی مدد حاصل کرنا ہے۔ تو ایک اور بڑی اہم خبر آئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل سسٹم پر پابندی عائد کر دی ہے، اور امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں پاکستان نے یہ بیلسٹک میزائل ایران کو تو نہیں دے دیے۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کا وار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اوپر سینکشنز بلا وجہ لگا دی گئی ہیں امریکن گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور اسی طرح کی سچویشن جو اس وقت ایران اور رشیا کے درمیان تعلقات کی ہے، دوستانہ تعلقات، وہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ اور چونکہ ایران جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ امریکہ مخالف ہے اور اسرائیل کے خلاف جنگ جو ہے اس کو ایران نے اسرائیل پر اٹیک بھی کیا، اور یہ بھی خدشہ تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر نیوکلیر بم نہ گرا دے۔ تو یہ بھی ایک خبر آئی کہ رشین طیاروں نے اسرائیلی طیاروں کو باہر گرایا جو کہ نیوکلیر بم جو ہے وہ ایران پر گرانے آ رہے تھے، تہران پر گرانے آ رہے تھے۔ تو رشیا نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنے SU-35 طیارے یہ نیوکلیر ویپن لے جا سکتے ہیں اور بہت جدید طیارے ہیں، یہ ایران کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے 50 کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن فی الوقت 35 طیارے ایران کی گورنمنٹ کے حوالے رشین گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ تو لمحہ بہ لمحہ ہم جو ہے وہ بدلتے دن کے ساتھ ہم روز بروز عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ایران کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح دنیا کی سچویشن ہے اور تبدیلی کی طرف چل رہے ہیں۔ دوسری طرف جو یمن ہے انہوں نے بھی اپنی بڑی جنگی تیاری کرنی شروع کر دی ہے، اور انڈین اوشن میں انہوں نے اپنا جو ہے وہاں بہت بڑی تیاری شروع کی ہے، اپنے آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔ اب جو رجب طیب اردوغان داری والی لینگویج استعمال کی ہے، اور جو رجب طیب اردوغان ہے اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ ملائم کیا ہے، گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رجب طیب اردوغان اس طرح کی سچویشن میں چھوڑ کے وہ زیادہ جھکاؤ ان کا حماس کی طرف ہو چکا ہے۔ تو جو امریکی ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان انہوں نے 12 سال بعد امریکہ کا جو ہے عراق کا دورہ کیا ہے، سچویشن ہے۔ مزید خبریں جو ہے ہم آپ کو کے ساتھ جاری رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔